آئیے ایک ایسی دنیا کا تصور کرتے ہیں جو بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی کے خوبصورت کنارے آباد تھیں۔ ایک ایسی جگہ جس نے انسانی جسم کے ان رازوں سے پردہ اٹھایا جو صدیوں تک دنیا کے لیے معمہ بنے ہوئے تھے۔ آج ہم اس عظیم تاریخی سفر کو سمجھیں گے جہاں انیٹمی کو پہلی بار باقاعدگی سے سمجھا گیا اور ایک ایسا طبی نصاب یعنی میڈیکل کریکولم بنایا گیا جس نے آنے والی صدیوں کی سائنس کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی کسی معمولی درسگاہ کی نہیں بلکہ اسکول آف الیگزینڈریا کے ایک عظیم طبی کرشمے کی ہے، ایک ایسا ادارہ جس نے جدید میڈیکل ایجوکیشن کی بنیادیں رکھیں۔ جدید طبی تعلیم کی جڑوں کو تلاش کرنے کے لیے ان قدیم تاریخی دستاویزات کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے۔ گریک سویلائزیشن یعنی یونانی تہذیب کے عروج میں اس مدرسہ الیگزینڈریا کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ یہ صرف پرانے کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ زندہ ثبوت ہیں کہ کس طرح علم اور دانش کے اس مرکز نے دنیا بھر کے طالب علموں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ادارہ علوم کے متلاشی لوگوں کے لیے بالکل ایک میگنیٹ کی طرح تھا۔ تو چلیے الیگزینڈریا کی فاؤنڈیشن کی ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 4 صدی قبل از مسیح یعنی 4 سینچری BCE میں۔ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ نے میڈیٹرینین کے کنارے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ لیکن کہانی یہاں رکتی نہیں۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی وسیع و عریض امپائر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ آیا ٹولمی 1 کے پاس، اور یہ ٹولمی 1 کا ہی عظیم ویژن تھا جس نے یہاں اعلیٰ علمی مراکز قائم کیے اور یوں اسکول آف الیگزینڈریا کو جنم دیا، ایک ایسا سینٹر جس کا مقصد صرف اور صرف حقیقی ریسرچ اور بہترین تعلیم تھا۔ A Grand Ancient University۔ اگر ہم ماضی کے اس منظر نامے کے اندر داخل ہوں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک ایسی جگہ جو بالکل آج کے کسی ٹاپ ٹیئر جدید یونیورسٹی جیسی تھی، ایک عظیم قدیم درسگاہ۔ یہاں مختلف علوم کے بہترین ماہر اور اساتذہ جمع تھے جن کی شہرت اس ادارے کی عظمت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دا کیمپس فیسلٹیز، اس کیمپس کی سہولیت کو دیکھیں تو واقعی حیرت ہوتی ہے۔ یہاں میڈیسن، فلسفی، لٹریچر، کیمسٹری، فزکس اور میتھمیٹکس کے بالکل الگ الگ ویل آرگنائزڈ شعبے تھے۔ تحقیق کے لیے میسو لائبریریز، ریڈنگ رومز اور ایک عظیم عجائب گھر تھا۔ اور ذرا سوچیں، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے لیے ایک مخصوص اینیمل ہاؤس موجود تھا۔ ماحول کو سکوناور بنانے کے لیے عمارتوں کے درمیان خوبصورت بوٹینیکل گارڈنز اور واٹر فالز بنائے گئے تھے۔ تصور کریں، گھنے باغات کی ٹھنڈک، عظیم لائبریریز کی خاموشی اور ریسرچ لیبز کی چہل پہل، ایک مکمل علمی جنت۔ ان خوبصورت باغات سے نکل کر سیدھا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس نے دنیا بھر میں سب سے زیادہ تاریخ رقم کی، میڈیسن کا شعبہ۔ یہاں ان عظیم الیگزینڈرین طبیبوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے مل کر طبی علوم کی بنیاد کو ایک نئے سرے سے مضبوط کیا۔ ان پائونیئرز نے اس وقت کی بکھری ہوئی معلومات کو اکٹھا کیا اور آنے والی صدیوں کی تحقیقات کے لیے راستہ بالکل صاف کر دیا۔ ہیومن ڈائسیکشن یعنی انسانی اعضاء کی چیر پھاڑ۔ اس کہانی کا سب سے حیران کن اور انقلابی حصہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار اسکول آف الیگزینڈریا وہ واحد جگہ تھی جہاں انسانی انیٹمی اور آرگنز کے فنکشنز پر ریسرچ کے لیے ہیومن ڈائسیکشن کی لیگل اجازت دی گئی۔ یہ میڈیکل سائنس میں ایک عظیم چھلانگ تھی۔ پہلے جو تحقیق صرف جانوروں پر ہوتی تھی، اب وہ سیدھا انسانی جسم کے رازوں سے پردہ اٹھا رہی تھیں۔ وہ گوشے جو ہزاروں سال سے چھپے ہوئے تھے اب روشن ہو رہے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس انقلابی قدم کو آگے کن 2 عظیم کرداروں نے بڑھایا۔ ایک طرف ہے ہیروفلس، انہوں نے ڈائسیکشن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انسانی جسم کی ساخت پر ایسی تحقیق کی کہ انہیں فادر آف انیٹمی یعنی ابو تشریح تسلیم کیا گیا۔ دوسری طرف تھے ایراسٹس، انہوں نے اپنا فوکس اس بات پر رکھا کہ یہ آرگنز کام کیسے کرتے ہیں، اور اپنی اس پیوٹل ریسرچ کی وجہ سے وہ فاؤنڈر آف فزیولوجی کہلائیں۔ یہ دونوں مزاج اور اپروچ میں تھوڑے مختلف ضرور تھے، لیکن دونوں کی تحقیق نے مل کر انسانی جسم کی ایسی مکمل تصویر بنائی جس کا پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دا الیگزینڈرین کلیکشنز، اے 16 بک سلیبس۔ خیر، یہ ڈسکوریز صرف انہی لیبز کی 4 دیواری تک محدود نہیں رہیں۔ ڈسیکشن لیب سے نکل کر آئیے قدیم کلاس روم میں چلتے ہیں۔ یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے ایک انتہائی سخت اور منظم نصاب تیار کیا گیا تھا۔ اس کریکولم کی بیس مشہور طبیب گیلن یعنی جالینوس کی 16 کتابوں پر تھی، ایک عظیم و شان سلیبس جسے برسوں کی انتھک محنت کے بعد آخری شکل دی گئی تھی۔ اور یہ 16 کتابیں ایسے ہی بے ترتیبی سے نہیں پڑھائی جاتی تھیں۔
علم کی اس وسعت کو 7 الگ الگ مراحل میں بڑی مہارت سے تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ اوریجنل ڈاکیومنٹیشن دکھاتی ہے کہ یہ 7 سٹیج کریکولم کتنا ڈیمانڈنگ تھا۔ اس سلسلہ وار نظام کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ لازمی طور پر بنیادی باتوں سے شروع کرے اور سٹیپ بائی سٹیپ ایک ماہرانہ طبیب بن کر ہی نکلے۔ اس سخت نصاب کے سفر کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں۔ پہلا مرحلہ فنڈامنٹلز آف میڈیسن یعنی طب کی مبادیات، اس میں 4 کتابیں پڑھائی جاتی جیسے کتاب الفرق۔ دوسرا مرحلہ تھا بیسک میڈیکل تھیوریز کا، یہاں بھی 4 کتابیں تھیں جن میں کتاب المزاج شامل ہے۔ جب بیس بن جاتی تو تیسرا مرحلہ آتا یعنی ڈیٹیلز آف ڈیزیزز، جہاں بیماریوں کی ڈیٹیلز ایک مخصوص کتاب کے ذریعے سمجھائی جاتی۔ چوتھا مرحلہ فوکس کرتا تھا انٹرنل آرگنز اور پلس پر۔ 5واں مرحلہ تھا فیورز اینڈ کرائسس کے لیے، اور آخر میں 6 اور 7ویں مرحلے تھے ہیلتھ مینجمنٹ اینڈ ہیلنگ کے لیے، جہاں سیکوینشلی کتابیں پڑھائی جاتی تاکہ مریض کا مکمل علاج کیا جا سکے۔ یہ پورا نظام ایک پرفیکٹ لاجیکل پروگریشن پر مبنی تھا۔ The medical services and educational system of the School of Alexandria paved the way for medical progress, making its contributions truly unforgettable. یہ کوٹ بالکل ٹھیک سچ کہتا ہے۔ اس ادارے نے میڈیکل ٹریننگ کا جو معیار اور فاؤنڈیشن سیٹ کی، اس نے دنیا بھر میں طب کی ترقی کی راہ آسان کی۔ یہ ایک ایسی لیگیسی تھی جس نے آنے والی صدیوں تک میڈیکل سائنس کو راستہ دکھایا، اور اسے تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سفر کے آخر میں ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا آج کے ہمارے جدید میڈیکل انسٹیٹیوشنز اب بھی انہی سخت اور خوبصورت سٹرکچرڈ سٹینڈرڈز کی صرف ایک بزگشت ہیں جو ہزاروں سال پہلے اینشنٹ الیگزینڈریا کی ریت پر قائم کیے گئے تھے؟ جب بھی ہم آج کسی ماڈرن ہاسپٹل یا میڈیکل سلیبس کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے انہی اینشنٹ پائونیئرز کی محنت اور ان کا زبردست ویژن صاف نظر آتا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ قیمتی حصہ ہے جس کی گونج آج کے جدید دور میں بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے۔